بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میرے گھر کافی رونق تھی، کیونکہ میرا کافی اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ گھر کافی چمکایا گیا تھا۔ وہ لوگ بہت ہی رئیس تھے۔ ابو کی بھی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے وہ لوگ ہم سے متاثر ہو جائیں، پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری دادی ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنی ٹانگ بیچ میں اڑائے بنا نہ رہ سکی۔ ان کی اس عادت سے مجھے کافی غصہ آتا تھا۔ میں امی کے سامنے کہہ سکتی تھی کہ دادی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اس عمر میں انہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، پر وہ اپنی عمر کا کہاں لحاظ رکھتی تھیں۔ انہیں جو کرنا ہوتا تھا وہ کر کے ہی رہتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کافی غصہ آتا تھا، لیکن میری کہاں کوئی مجال ہوتی تھی جو میں اپنی دادی یا ابو کے سامنے بول پاتی تھی۔ لڑکے والے کھانے کی ساری چیزیں ختم کر کے جیسے ہی اٹھ کر واپس گئے تو دادی نے واویلا مچا دیا تھا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکے والے کافی عجیب لوگ ہیں۔ سب نے دادی سے پوچھا کہ انہیں کیسے پتہ چلا، کیونکہ ہمارا لڑکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پر دادی کہنے لگی کہ انہوں نے اپنی پوتی کے لیے استخارہ کیا ہے اور استخارے میں سانپ نکلا ہے۔ یہ بات میں نے سنی تو مجھے دادی پر رہ کر غصہ آیا تھا۔ امی بھی میرے ساتھ تھیں، جبکہ ابو نے کہا کہ ان کو دادی کی بات پر یقین ہے۔ اس بات پر پہلی دفعہ امی بولی تھیں کہ اب بلشپا کی شادی ہوگی تو وہ اس گھر میں اسی لڑکے سے ہوگی۔ امی اپنی بات پر اڑی تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ کیسے بہو ساس کے آگے بولی ہے۔ ابو بیچ میں پھنس چکے تھے۔ وہ اگر دادی کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، دوسری جانب امی کو بھی نہ نہیں کر سکتے تھے۔ ابو نے امی کی بات مان لی اور رشتہ اس گھر کے بڑے بیٹے سے پکا ہو گیا تھا۔ مجھے کافی خوشی ہوئی تھی۔ خوشی ہوتی بھی کیوں نہ، میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس کی شادی اتنے امیر کبیر گھرانے میں ہونے والی تھی۔ جب کزنیں میری قسمت پر رشک کرنے لگی تھیں تو امی مجھے کہتی رہتی تھیں کہ میں خود پر کچھ پھونکتی رہوں تاکہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ بھی ماں تھیں، ماں ایسی ہی ہوتی تھی۔ دادی کو کافی دکھ ہوا تھا۔ وہ ناراض ہو گئی تھیں اور اسی ناراضگی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ سب کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ دادی ہم سے ناراض تھی۔ کسی عالم سے پوچھا تو کہنے لگا کہ جانے والے کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر جو چلا گیا ہے تو اس کی خواہش کو پورا کیا جائے، بلکہ اب وہ روح یہی چاہتی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی انسان پریشان نہ ہو۔ کچھ عرصہ ہم نے شادی ملتوی کر دی تھی، پر لڑکے والوں کو جلدی تھی، اس لیے شادی کی پھر سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عدنان کافی اچھے انسان تھے۔ ہماری روز ہی باتیں ہوتی تھیں۔ ان کا ایک الگ بزنس تھا، وہ اپنے گھر کم ہی رہتے تھے، جبکہ بزنس کی وجہ سے زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے۔ لیکن مجھے شادی کے بعد اپنے سسرال ہی رہنا تھا، کیونکہ اس کے بقول یہ ان کے گھر کا اصول تھا۔ عدنان سے میں ان کی فیملی کا پوچھتی تھی تو وہ چپ ہو جاتے تھے۔ بہت مشکل سے انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک بہن تھی جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ افسردہ ہو گئے تھے۔ میں اب دوبارہ سے اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ میری شادی ہوئی تو اس عجیب سے گھر میں چلی گئی جو کہ کافی بڑا تھا۔ میری ساس نے میری ہر قدم میں مدد کی تھی، پر جیسے ہی مجھے اوپر لے کے گئیں تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی کی آواز سنائی دی ہو۔ مجھے کافی دھچکا لگا تھا۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ ساس نے میرا دھیان کہیں اور دیکھا تو وہ مجھے فوراً ہی میرے روم میں لے کر جانے لگی تھیں۔ میرا روم کافی اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ ساس نے گرم دودھ کا گلاس دیا تھا، لیکن اچانک ہی مجھے وہ دودھ پی کر نیند کی غشی طاری ہونے لگی۔ میں فوراً ہی سونے لگی تھی۔ ساس نے مجھے سونے کا کہا تھا کیونکہ وہ کہنے لگی کہ میں تھک گئی ہوں گی۔ میری کب آنکھ کھلی مجھے کچھ بھی اندازہ نہ تھا، لیکن صبح ہو چکی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ شادی کی پہلی رات تھی اور میں نے ایسے ہی گزار دی تھی۔ مجھے عدنان کا خیال آیا۔ دل میں عجیب سا ڈر تھا کہ عدنان کا سارا پلان خراب ہو گیا ہوگا، لیکن نا کی فکر ہونے لگی اور تیار ہو کر نیچے آئی۔ ہر طرف ولیمے کی تیاری ہونے لگی تھی۔ اچانک مجھے پھر سے وہ نسوانی آواز آنے لگی تھی۔ مجھے دھچکا لگا تھا، میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے دور دیکھا تو وہاں پر ایک دروازہ تھا، اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ ابھی میں اس دروازے کے پاس جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب ساس نے مجھے دوبارہ بلا لیا تھا۔ میں ان کی طرف جانے لگی۔ ساس سے عدنان کا پوچھا۔ مجھے فکر مند دیکھ کر ساس کہنے لگی کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عدنان آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ ساس نے مجھے ایک کام میں لگا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کچن کا کام وہ مجھ سے ابھی نہیں کروائیں گی، بلکہ ابھی ایک کام مجھے کرنا ہے، اور وہ ہے اپنی نند کی قبر پر جانا۔ ساس کی بات سن کر پہلے تو مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ ایک ڈر سا لگا کہ مجھے قبرستان جانا پڑے گا، لیکن ان کی بات بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ اوپر سے اب ساس کا کہنا تھا کہ مجھے وہاں 3 گھنٹے لگانے ہیں، اس کے بعد عدنان مجھے وہاں سے پارلر چھوڑ دیں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور قبرستان چلی گئی تھی۔ ساس نے مجھے قبر کا پتہ بتا دیا۔ میں اسی پتے پر جانے لگی۔ قبرستان کافی سنسان تھا۔ عجیب جانوروں کی آواز اور بھی قہر بسا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں قبرستان گئی تھی۔ اگر میں چاہتی تو ساس کو منع کر دیتی، لیکن عدنان کو اچھا نہ لگتا۔ میں جس قبر پر گئی تھی وہ قبر تازہ پھولوں سے سجی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں اس قبر پر پہنچی تو وہاں کچھ خاتون برقعے میں آ گئی تھیں اور مجھے دیکھنے لگی تھیں۔ مجھے کافی ڈر لگا تھا کہ یہ کون ہو سکتی ہیں۔ ساس نے مجھے ان جیسی کسی شخصیت سے نہیں ملوایا تھا۔
پر میں نے اپنے کام سے کام رکھا اور تازہ پھول اس قبر پر ڈالنے لگی تھی۔ میرے پاس اور کوئی کام نہ تھا۔ جب ہی میں نے سوچا کہ دادی کی قبر پر چلی جاؤں، میں ان کی قبر پہ بھی چلی گئی تھی، لیکن ابھی بھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساس نے مجھے اتنی دیر یہاں رہنے کا کیوں کہا تھا۔ وہ خواتین اپنے شاپ پر اس جگہ دفنانے لگی تھیں اور واپس چلی گئی تھیں۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ ادھر میری نند کی قبر اور یہ لوگ اتنا گندا کام کر رہی ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ ساس کو بتا کر آؤں گی۔ مجھ سے اور اس قبرستان میں نہیں رہا جا رہا تھا۔ میں نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وقت سے پہلے گھر گئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر قبرستان سے باہر نکل آئی، اچانک ہی آدھے راستے میں عدنان کی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ عدنان کو کافی غصہ آیا تھا۔ کہنے لگے کہ ساس کی بات نہ مان کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ یہ بات سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی، بھلے اتنی بھی کیا بات ہے جو وہ ایسا کہہ رہے تھے، لیکن میں چپ رہنے میں ہی اپنی بھلائی جانی۔ پارلر پہنچ کر میں ولیمے کے لیے تیار ہوئی اور واپس چلی گئی۔ گھر واپس آئی تو شام ہو رہی تھی۔ سب مہمان آئے ہوئے تھے۔ یہ مہمان کل والے فنکشن پر نہیں تھے۔ سب مہمانوں نے مجھے دیکھا تو سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اب وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ ساس نے عدنان کو کہا کہ وہ مجھے روم میں لے جائے، وہ اس کے بعد مجھے روم میں لے آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چل رہا تھا۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ یہی سوچ کر واپس باہر آئی اور پانی پینے لگی کہ اچانک ہی وہی نسوانی آواز مجھے دوبارہ اپنی جانب کھینچنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں شوق ہو جاتی تھی کہ ایسا کیا ہے اس روم میں۔ میں وہاں کھینچی چلی جاتی ہوں۔ میں نے پانی کا گلاس رکھا اور اس روم کی طرف جانے لگی۔ جب کسی نے پیچھے سے میرا ہاتھ تھاما تو میں بالکل ڈر گئی تھی۔ جب دیکھا تو سامنے عدنان کھڑا تھا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں کچھ بولتی جب وہ مجھے روم میں لے آیا، اس نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میں اس طرف بالکل بھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرا کوئی حق نہیں ہے اور میں وہی کروں گی جو مجھے ساس کرنے کا کہے گی۔ عدنان اس رات بھی باہر چلا گیا تھا۔ سب مہمان چلے گئے تھے۔ ساس مجھے دن میں ایک دفعہ ضرور اس قبرستان کے پاس بھیجتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ وہاں روز ہی اس وقت اس قبر پر کوئی نہ کوئی دوسرا بھی آیا ہوتا تھا۔ وہ اپنی چیزوں کو دفناتا تھا، پر میں 3 گھنٹے وہاں رہتی تھی اور اس سے پہلے واپس جانے کی غلطی نہیں کرتی تھی۔ اب کبھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے دادی بالکل ٹھیک ہی کہتی تھی، مجھے ادھر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان لوگوں کے نہ جانے کتنے راز تھے، مجھے ابھی تک کچھ بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ اس دن ساس کو بتایا تھا کہ میں نے عورتوں کو دیکھا تھا اور اس پر وہ کہنے لگی کہ وہ عورتیں ان کی بیٹی کی نندیں ہیں اور اس کے سسرال سے روز ہی کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت پتہ چلا تھا کہ میری نند کی تو شادی بھی ہوئی تھی۔ مجھے عجیب لگا تھا۔ میں اس کی قبر کو گھورتی رہتی تھی۔ جب 3 گھنٹے مکمل ہو جاتے تو واپس چلی جاتی تھی اور شکر کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب تک امی کو بتاتی تو وہ بھی چپ کر جاتی تھیں۔ ابو نے تو سب کچھ امی پر ڈال دیا تھا کہ وہ اب دادی کو یاد کرتے تھے کہ اس وقت ان کی بات مان لی جاتی تو یہ سب نہ بھگتنا پڑتا۔ عدنان میرے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک حد تک رہتے تھے۔ اگر میں کچھ جاننا چاہتی تھی تو وہ مجھے کہہ دیتا تھا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ وہ یہ سب کافی آسانی سے بول دیتا تھا۔ اب تو مجھے یہ سب سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح قبرستان میں بیٹھی تھی۔ قبرستان کے بوڑھے آدمی نے مجھے اس دن بھی دیکھا تھا۔ وہ روز ہی مجھے دیکھتا تھا، لیکن کبھی میری طرف نہیں آیا تھا۔ پر اس دن اس نے ہمت کر لی اور میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو میں روز آ جاتی ہوں۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میری نند کی قبر ہے، اس پر میں روز پھول چڑھانے آتی ہوں۔ تو وہ آدمی شوق ہو گیا، کہنے لگا میں پاگل ہوں یا پھر کوئی مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ اس بات پر میں شوق ہو گئی تھی۔ کہنے لگی میں اس کی بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ اس پر آدمی نے مجھے قبر کھودنے کا ہتھیار تھمایا اور کہنے لگا کہ میں قبر کھود دوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کام بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پر وہ کہنے لگا کہ یہ کسی کی قبر نہیں ہے، اس لیے میں اسے کھود سکتی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور اللہ کا نام لیتے ہوئے قبر کھودنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے کھودتی گئی تو اندر سے عجیب سی چیزیں نکلنے لگیں جو کہ بہت لوگوں کی تھیں۔ مجھے ساس پر کافی غصہ آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کے ہاتھوں اور استعمال نہیں ہوں گی۔ میں غصے سے لال اپنے سسرال جانے لگی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ ساس سے پوچھوں گی کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ جیسے ہی میں گھر گئی تو ساس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں اتنی جلدی کیوں آئی ہوں، پر میں نے انہیں چپ کروا دیا تھا۔ جب یہ بتایا کہ وہ آج تک مجھے دھوکے میں رکھتی آئی ہیں، ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ عدنان نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ میری اتنی جرت کیسے ہوئی جو ان کی امی سے یہ بات کی، پر میں بھی چپ نہ رہی اور چیخ کر بتانے لگی۔ اچانک عدنان نے اپنا دایاں ہاتھ میرے گال پر چھاپا تھا۔ جب میں گرتے گرتے بچی تھی، کہنے لگا تھا کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، پھر میں اپنے گھر سڑتی رہوں گی۔ اور ان کی یہ دھمکی سن کر ساس کے چہرے پر ایسی خوشی آئی تھی جیسے ان کے بیٹے نے انعام جیتا ہو۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں اس دن سے اپنے روم میں رہنے لگی تھی۔ ابھی تک یہ جان نہیں پائی تھی کہ میں کیوں اس جگہ ہوں۔ 4 ماہ ایسے ہی گزر گئے جب ایک دن ساس اور شوہر دونوں کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے تو میرے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی کہ میں باہر کی دنیا دیکھوں۔ میں باہر آئی، اچانک سے وہ نسوانی آواز پھر سے میرے کان پر ٹکرائی تھی۔
میرے اندر بجلی دوڑنے لگی تھی۔ میں نے اس روم کا رخ کیا تھا، آواز کافی قریب سے آ رہی تھی، پر روم کے سامنے بڑا سا تالا دیکھا جو کہ کھل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں واپس جانے لگی تھی، ایک آیا میرے پاس سے گزری، وہ کافی بوڑھی تھی۔ میں جانتی تھی وہ پرانے وقت سے اس گھر میں کام کر رہی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے بتانے لگی کہ ایسی غلطی کبھی مت کرو جس سے میری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ واپس جانے لگی لیکن مڑ کر میری شکل کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میری شکل ہو بہو اس سے ملتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، کس سے میری شکل ملتی ہوگی، پر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ اب مجھے لگا کہ کیوں اس ولیمے والے دن سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا ارادہ پکا ہو گیا تھا کہ اس روم کا دروازہ کھول کر آؤں گی۔ میں نے فوراً باہر کا رخ کیا تھا۔ مجھے قریب ہی ایک لوہار ملا تھا جو کہ میرا کام کر سکتا تھا۔ میں اس کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئی اور اس کے روم کی طرف لے کر جانے لگی تھی، پر جب اس لوہار نے وہ روم دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا تھا۔ لیکن جب مجھے غور سے دیکھنے لگا تو وہ بھی اسی طرح کہنے لگا کہ میری شکل اس سے ملتی ہے، اس لیے مجھے اپنی جان بچانے کے لیے اس جگہ سے بھاگ جانا چاہیے، ورنہ یہ لوگ مجھے پھنسا لیں گے۔ اس کی یہ بات ایک نئی کہانی بیان کر رہی تھی، جس کو سنتی تھی اس کی الگ بات ہوتی تھی، اور میرا تجسس اور بھی گہرا ہوتا جاتا تھا۔ پر اس لوہار سے میں نے پوچھا کہ میری شکل کس سے ملتی ہے۔ جب وہ بتانے لگا کہ میری شکل عدنان کی بہن یعنی کہ میری نند سے ملتی ہے، اس کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا تھا اور تالا کھولنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے اس کا کام مکمل ہو رہا تھا میرے دل کی دھڑکن ویسے ویسے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے تالا توڑ دیا تھا، روم کا دروازہ ابھی بھی بند تھا، لوہار واپس چلا گیا تھا۔ اب میری منزل کافی قریب تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، اندر ہر طرف اندھیرا تھا، پر وہ آواز اب بھی قریب ہو گئی تھی۔ میں اندر بڑھتی گئی، روم اتنا گندا تھا جیسے کسی نے صفائی نہ کروائی ہو۔ اچانک ہی میں کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ وہ ایک صوفہ تھا۔ میں نے غور کیا تو صوفے پر کوئی بندھا ہوا تھا، کیونکہ صوفے کے ارد گرد رسیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوف کے مارے پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ لڑکی تو سچ میں میری شکل کی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہ میری کوئی بہن تھی، اگر ہوتی بھی تو میرے ساتھ ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے اس کی آواز سنی جو کہ کھانا مانگ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آج وہ ڈائن کھانا دینے نہیں آئی، جو روز 3 گھنٹے مجھے بھوکا رکھ کر کھانا میرے سامنے رکھ کر مجھے تڑپاتی تھی۔ اس کی یہ بات سنی تو مجھے یاد آیا کہ ان 3 گھنٹوں میں گھر سے باہر چلی جایا کرتی تھی، تب ساس یہ کام کرتی تھی۔ وہ مجھ سے کھانا مانگنے لگی، کہنے لگی کہ اگر کھانا نہ دیا تو وہ مجھ سے اپنا کام چلا لے گی، وہ مجھے بھی کھا سکتی تھی۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے احتیاط برتتے ہوئے کچھ دور ہو گئی تھی۔ وہ چیخنے لگی تھی اور رونے لگی تھی۔ اس کی ایک ہی بات تھی کہ وہ پاگل نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے پاگل بنایا جا رہا ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن جان گئی تھی کہ وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے، اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ اگر وہ ٹھیک رہے گی اور اچھا برتاؤ کرے گی تو میں اسے کھول دوں گی اور اس جگہ سے دور لے جاؤں گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اس کی رسیاں کھولنے لگی، اور اس کے بعد وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تو وہ سیدھا کچن کی جانب جانے لگی تھی۔ اس نے فریج کا دروازہ کھولا اور وہ کھانے کی چیزوں پر ایسے گئی تھی جیسے وہ برسوں کی بھوکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانا بس کر دیا اور کہنے لگی میں اسے اس جہنم سے آزاد کراؤں۔ مجھے اس پر کافی ترس آیا تھا۔ میں فوراً اسے ایک ہاسٹل لے کے گئی تھی۔ اس کو فریش ہونے کا کہا تھا۔ وہ فریش ہو کر کافی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں واپس گھر گئی تو ساس اور عدنان نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے تھے کہ میں کہاں گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے اس لڑکی کا انہیں پتہ چل گیا ہے، پر آیا نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ریلیکس رہوں، اور اس بات پر میں نے کہا کہ مجھے واش روم جانا تھا، اس لیے باہر والے میں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تو میں نے آیا کا شکر ادا کیا، لیکن اس سے پوچھا کہ کیا وہ لڑکی واقعی میری ساس کی بیٹی ہے؟ تب آیا کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پوچھا کہ کیا وہ لڑکی واقعی میں میری ساس کی بیٹی تھی؟ جب آیا کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ساس نے اس کو چھوٹی سی عمر میں کسی بازار سے لیا تھا اور اس پر تب سے ظلم کرتی تھی، پر اس لڑکی نے بڑے ہو کر اپنا منہ لوگوں کے سامنے کھولنا شروع کر دیا تھا۔ تب ساس نے اعلان کیا کہ وہ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دیں گی، لیکن یہ ساس نے سب کا منہ بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کام تو وہ کبھی نہ کرتی، اس لیے ایک دن ساس کو میرا پتہ چلا تھا تو ساس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب میری اپنی بیٹے سے شادی کروائیں گی، اور سب کو یہی لگے گا کہ میں وہ لڑکی ہوں۔ اس طرح سب لوگ مان بھی لیں گے کہ ساس کافی اچھی ہے، جس نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں اور اپنے دل میں جگہ دی۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے گھر والوں سے ملوا کر رہوں گی۔ میں نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ دوسری طرف عدنان سے میں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس نے میرا استعمال کیا تھا۔ وہ لوگ فریبی تھے۔ میں امی کی طرف آ گئی تھی۔ امی کو میں نے اس لڑائی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے اندر ایک ڈر تھا، ایک ایسا گمان تھا جس کا مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ سچ میں نہ بدل جائے، کہیں یہ سب امی کی اداس ہونے کی وجہ نہ بن جائے، پر میں کہاں جانتی تھی کہ یہ سچ ہو سکتا ہے۔ ایک رات ابو کو فون آیا تو وہ شاک ہو گئے تھے۔ وہ فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔
امی کو کہنے لگے کہ انہیں پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ امی بھی تیار ہو گئی تھیں اور ان کے ساتھ جانے لگی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی امی ابو اس لڑکی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر فوراً میرے گلے لگ گئی تھی۔ میں نے بھی اسے خوب پیار کیا تھا۔ امی نے اسے حوصلہ دیا۔ رات کو امی ابو دونوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ کہنے لگے تھے کہ میری ایک بہن بھی ہے جو کہ بازار میں جاتے ہوئے گم ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ صدمہ اپنے اندر نہ جانے کتنی دیر سے دبائے رکھا تھا، کیونکہ یہ دکھ انہیں جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بھی اس کا شکار ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی۔ میں نے اس پر امی کو بتایا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو اس روم میں بند ہوتی تھی۔ امی کو کافی ترس آیا تھا۔ اس کا نام الینا رکھا گیا تھا۔ الینا ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، لیکن کسی حد تک وہ سنبھل چکی تھی۔ ہماری فیملی پھر سے اکٹھی ہو گئی تھی۔ میں الینا کا خاص خیال رکھتی تھی، لیکن روز مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ وہ عورت اور اس کا بیٹا کھلے عام عیاشی کر رہے ہیں۔ ایک بے گناہ پر اتنا ظلم کر کے وہ ایسے نہیں رہ سکتے تھے، پر وہ لوگ امیر تھے، انہوں نے پیسے سے خود کو خریدا تھا، لیکن میں نے ٹھان لیا تھا کہ ان کی سزا انہیں مل کر رہے گی۔ الینا کو بھی میں ہمت دلاتی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے کر رہے گی۔ اس کے اندر ہمت دلانے میں دن رات ایک کر دیتی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں ساری عمر اس دلدل میں پھنسنے سے بچ گئی تھی اور ایک آزادی کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں نے خود کو اور الینا کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔